چھوٹے بچے پیچھے رہیں، نوجوان عاقل آگے آ جائے. اگلی صفوں میں جو جگہ ہے پہلے اس کو پر لیں. ادھر بہت ساری جگہ ہے، ادھر آ جائیے اور آگے آ جائیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ان ایام میں شادی اور نکاح کی تقریب زیادہ ہو رہی ہے، لہٰذا اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے. ایسے نکاح سے پہلے آپ حضرات نکاح کے سلسلے میں سنتے رہتے ہیں، پھر بھی کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. جب ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر دلہا ہے، پھر دلہن ہے. اور شریعت اسلام نے نکاح کے سلسلے میں جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے، ان تعلیمات کو اپنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. مصیبت یہ ہے کہ جتنا بہترین دین، جتنا عمدہ دین، جتنی عمدہ شریعت ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، عمل کے اعتبار سے ہم اتنے ہی پیچھے ہیں. عام طور پر جن علاقوں میں جہیز کا بہت زیادہ رسم و رواج ہے، وہاں چاہے مسلمان علاقہ ہو، مسلمان بستی ہو، اور وہ بستی علماء اور حفاظ سے بھری ہوئی ہو، آج بھی ان علاقوں کا حال یہ ہے کہ گھر میں بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں اور باپ کا منہ پڑ جاتا ہے. گویا کہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر وہ اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ کیا چیز آ گئی. شریعت اسلام نے اولاد کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور اولاد میں چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹی عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کچھ بھی عطا نہیں فرماتے. مسلمان کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو چاہے بیٹی کی شکل میں ہو. لیکن ہمارے یہاں اس کا فرق ہوتا ہے. اگر ہمارے گھروں میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی میں مٹھائی، برفی اور پیٹے تقسیم کرتے ہیں، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یا تو تقسیم ہی نہیں کرتے، اور اگر تقسیم کرتے بھی ہیں تو جلیبی تقسیم کرتے ہیں. یعنی اپنے عمل سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر بیٹی کی پیدائش میں خوشی ہے تو کم ہے، اور بیٹی کی پیدائش میں خوشی ہے تو زیادہ ہے. یہ تصور شریعت کا نہیں ہے، یہ تصور اسلام کا نہیں ہے. اسلامی تصور یہ ہے کہ بیٹا ہو یہ بیٹی ہو، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے، قابل شکر ہے. آخر یہ خیالات کیسے آتے ہیں؟ جن قوموں نے، جن مذاہب نے، جن لوگوں نے بیٹی کی شادیوں کو بہت بڑا بوجھ بنا دیا ہے، اور جہیز کی لعنت نے ان کو ایسا جکڑ دیا ہے
کہ جیسے بچی پیدا ہوئی ابھی وہ بیچاری 1 گھنٹے کی نہیں ہوئی اور باپ کا تصور یہ ہے اب اس کی شادی کس طرح ہوگی. شریعت اسلام نے شادی کا جو نظام بنایا ہے، اگر اس نظام پر ہم مسلمان عمل کر لیں تو انشاءاللہ کسی بھی مسلمان گھرانے میں شادی کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. شریعت اسلام نے شادی کے موقع پر جو معمولی خرچ رکھا ہے، آپ قرآن و سنت کو اٹھا کر دیکھیے، کتب احادیث کو دیکھیے، آپ کو پورے ذخیرہ احادیث میں اور شریعت کی تعلیم میں بیٹی والوں پر کوئی خرچہ ہی نظر نہیں آئے گا. 1 روپے کا خرچہ بیٹی والوں پر نہیں ہے. اگر شریعت اسلام نے اعتدال کے ساتھ، رعایت کے ساتھ کچھ خرچہ رکھا ہے، بہت کچھ نہیں کچھ، تو وہ شوہر پر رکھا ہے، بیٹے پر رکھا ہے. شادی کا پیغام دیا جاتا ہے. ایک مصیبت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ شادی کا پیغام لڑکے والوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے، لڑکی والوں کی طرف سے پیغام ہی نکاح نہ دیا جائے. اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ پیغام دے گا تو لڑکے والے دیں گے، لڑکی والے نہیں دیں گے. شریعت اسلام نے جس کو عیب قرار دیا وہ عیب ہے، اور شریعت نے جس کو عیب قرار نہیں دیا وہ عیب نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. عدت پوری ہوئی. عدت پوری ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا. انہوں نے معذرت کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا. ہم اس بات کو تو ایسا سمجھتے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے پیغام دیا جائے، باقی جو کچھ ہوتے ہیں دھندے غلط وہ سب ہماری نظروں میں عیب نہیں ہے. اشتباہی ہوتی ہیں، لفڑے ہوتے ہیں، کہیں کوئی کسی کے ساتھ چلا جاتا ہے، عفت کی حفاظت نہیں ہے، تربیت کا ماحول نہیں ہے، ڈگریوں کے چکر میں بیٹیوں کا سودا ہو رہا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہاں یہ عیب ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا پیغام نکاح خود پہلے دے دے. عیب یہ تھا، عیب وہ نہیں تھا. خود جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ بیٹی جس کے شوہر کا انتقال ہوا 2 جگہ پیغام دیا. علماء نے لکھا ہے اگر اللہ نے کسی کو نیک صالح بیٹی دی ہے، اس نے تربیت کی ہے اور نیک صالح بنایا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے تعلق میں، ہمارے جان پہچان میں، مسلمانوں میں ایسا دیندار نیک صالح لڑکا ہے جو واقعی میں متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کے اور اللہ کے بندے کے حقوق ادا کرنے والا ہے، باپ خود کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی ہے اگر آپ نکاح کرنا چاہیں. یہ شریعت کی تعلیم. پھر اگر نکاح کا پیغام دینے کے بعد سامنے والے نے معذرت کر دی، ہمارا ارادہ نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے پیغام دیا ہے اس کی ناک کٹ گئی. یہ بھی غلط ہے. جوڑے مقدر ہیں، جس کے ساتھ رشتہ مقدر ہے اس کے ساتھ ہونے والا ہے، مقدر نہیں وہاں نہیں ہونے والا ہے. لیکن یہ ہماری ذہنیت ہے کہ پیغام میں نکاح دیا نہیں ہوا، ہماری عزت کا نیلام ہو گیا. اور لڑکا تو بہت دور کی بات، اگر کہیں لڑکی والوں کا رشتہ دیا گیا اور نہیں قبول کیا گیا تو گویا کہ مہر لگ گئی کہ اب اس لڑکی کی شادی نہیں ہوگی. کیا جہالت ہے، کیا نادانی ہے، کیا حماقت ہے. میں یاد کر رہا تھا کہ شریعت اسلام نے نکاح کو بے انتہا سہل اور سادہ رکھا ہے. تقوی تقدس کی بنیاد پر چاہے لڑکی والے پیغام دے چاہے لڑکے والے پیغام دے، اس کے بعد رشتہ طے ہو جائے. تو ہمارے یہاں منگنیوں کا مستقل خرچہ، شادیوں کا اور زیادہ خرچہ، اور فضول خرچی اتنی اللہ مان والحفیظ.
منگنی کیا ہے؟ 2-3 آدمی، شوہر کی طرف سے اگر پیغام ہے، عورت والوں کی طرف سے پیغام ہے، 2-4 آدمی دیندار چلے جائے اور آپس میں بات کر لے، رشتہ لے کر، بھائی ہم اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے، آپس میں بات چیت ہو گئی، بھائی مہر کتنا ہوگا آپس کی رضامندی کے ساتھ، اور تاریخ کون سی ہوگی۔ مہر کے سلسلے میں ہمارا عجیب حال ہے، جہاں ہمیں زیادہ خرچ کرنا ہے وہاں کم خرچ کرتے ہیں، اور جہاں کم خرچ کرنا ہے وہاں زیادہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں خوب خرچ کرتے ہیں۔ مہر کے بارے میں کھینچا نہیں اتنا، نہیں اتنا۔ کبھی تو وہ امیر اور مالداروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جن کی شادیوں میں 10 15 لاکھ روپے کا پانی ہوتا ہے اور مہر 10,000 سے زائد نہیں۔ شوہر کو اپنی حیثیت سے مہر دینا چاہیے، عورت کا ایک مقام ہے، عورت کی حیثیت ہے۔ بہرحال مہر کی بھی ایک تفصیل ہے، مہر کتنا ہونا چاہیے، ایک تو کم سے کم مقدار ہے، ایک اپنی وسعت کے ساتھ ہے، ایک مہر فاطمی جو ہمارے یہاں مشہور ہے، سب دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک اچھی مقدار مہر کی طے ہونی چاہیے۔ یہ مہر آئے گا شوہر پر، خرچہ کتنا ہے؟ مہر ادا کرنا، یہ خرچہ ہے۔ دوسرا خرچہ ہے، شادی ہو گئی، اللہ نے لڑکے والے کو وسعت دی ہے، وہ ولیمہ کھلا دے، اور ولیمے بھی تعین نہیں 10 آدمی کو کھلاؤ، 1000 آدمی کو کھلاؤ، 50 آدمی کو کھلاؤ، ولیمے کی نیت سے 5 آدمی کو بھی کھلایا ولیمہ ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ آفر ہے کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے ساتھ لگا دیا جائے، دنیا اتنی آپ کے قدموں میں ڈالی گئی، لیکن آپ نے جو انتظام فرمایا مہر کا، امت کے سامنے جو نقشہ پیش کیا، اللہ اکبر۔ کبھی تو آپ نے گوشت اور روٹی کھلا دی، کبھی آپ نے مالیدہ کھلا دیا، کبھی آپ نے کھجور کا حلوہ کھلا دیا، کبھی سفر میں شادی ہوئی دسترخوان بچھا دیا اور ساتھیوں سے کہا میرے پاس یہ کھانا ہے، تم اپنا کھانا جمع کرو، ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، یہ ولیمہ ہے۔ خرچہ کتنا؟ مہر اور ولیمہ۔ مہر ضروری ہے، ولیمہ ضروری بھی نہیں۔ ایسی سنت ہے جس کی بہت زیادہ تاکید بھی نہیں، اچھی چیزیں وہ ساتھ کریں، بس یہ 2 خرچے ہیں شوہر پر، اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں۔ آج ماں باپ پریشان ہے، بیٹی کی شادی ہوگی کیا ہوگا، یہ وہ فلاں اس کے لیے یہ کرنا۔ میرے بھائی، امت میں شادی کو جتنا سادہ رکھا جائے گا، جتنا خرچ کے اعتبار سے کم رکھا جائے گا، یاد رکھیے جس معاشرے میں شادیاں سستی ہوگی، آسان ہوگی، اس معاشرے میں زیناکاری مشکل اور مہنگی ہوگی، اور جس معاشرے میں نکاح اور شادی کو مہنگا بنایا جائے گا، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں زیناکاری سستی ہو جائے گی۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کے لیے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے سامنے ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ زیناکاری اس وقت بے انتہا سستی ہے اور شادی اس وقت بے انتہا مہنگی ہے۔ ایسے موقع پر ہم اپنے ان بھائیوں سے جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، جو بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو 2-2 لاکھ روپے کا منڈپ اور شامیانہ بنا سکتے ہیں، جو ایک کے بجائے 10 آئٹم کھلا سکتے ہیں، جو 100 کے بجائے 5000 آدمی کو کھلا سکتے ہیں، اور جو ایک کے بجائے چند دن کھلا سکتے ہیں، اور ایک وقت کے بجائے کئی وقت کھلا سکتے ہیں، میں ان بھائیوں سے درد دل سے عرض کروں گا کہ ذرا آپ سادگی کو اپنائیے، سادگی کو اختیار کریں، خوشی کا موقع ہے، سادگی کو اختیار کریں۔ آپ کی سادگی پوری قوم کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گی۔ اور ساتھ میں بڑے ادب احترام کے ساتھ میں بھی کہتا ہوں کہ اگر ہمارا وہ طبقہ جو عمرا اور مالدار کا ہے یہ اس بات کی ٹھان لے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارا وہ طبقہ جو دیندار کہا جاتا ہے، چاہے اہل علم ہے، چاہے اہل خانقاہ ہے، چاہے اہل تبلیغ ہے، وہ بھی اس سلسلے میں سادگی پر آ جائے۔ یہ دونوں جماعت، یہ دونوں
طبقے امت مسلمہ کے سامنے پیش کرے کہ سمپل سادہ شادی اس کو کہتے ہیں، اور ایسی شادی معاشرے میں وجود میں آئے، یقیناً پھر اس کے خیر و برکات آپ دیکھیں گے۔ پالنپور کا علاقہ ہے، وہاں ایک شادی میں جانا ہوا، عام طور پر وہاں نکاح رکھتے ہیں عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوا، نکاح کے بعد دلہا ہے یا دلہن ہے، دونوں گاؤں میں رہتے ہیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کو شربت پلا دیتے ہیں، نکاح کے بعد شربت پلایا، سب اپنے گھر چلے گئے، اور دوسرے دن اپنی حیثیت سے ولیمہ کرتے ہیں۔ دیکھو وسعت ہے، گنجائش ہے، اور ناجائز حرام بھی نہیں ہے کہ آپ 2 دن نہیں کھلا سکتے، 3 دن نہیں کھلا سکتے، لیکن اس چیزوں نے ایسی جڑ پکڑ لی ہے کہ اب امیر ہو تو غریب ہو تو اتنے دن کھلانا ضروری ہے، کھلائے بغیر چارہ نہیں، بیچارہ مالدار مال و دولت کی بنیاد پر کھلا جاتا ہے، غریب بھیک مانگتا ہے، سودی قرض لیتا ہے، بینکوں سے لون لیتا ہے، اور اس کو کھلاتا ہے کہ رواج پڑ چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ماں باپ اپنے لڑکے اور لڑکی کی شادیوں کے موقع پر جتنا خرچ شادی میں کرتے ہیں، اس کے بجائے کم سے کم خرچ میں شادی کی بات کو، شادی کے طریقے کو نمٹا دیں، اور جس پیسوں کو خرچ کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، انہی پیسوں سے اس دلہا اور دلہن کو اپنے پیر پر کھڑا کر دیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ ماں باپ نے شادیوں میں 3-3, 4 لاکھ روپے کا دھواں اڑا دیا، اور بعد میں مہینہ ہوا نہیں، بیٹا بھی پریشان ہے، بیٹی بھی پریشان ہے، نہ رہنے کے لیے مکان کا انتظام ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ گھر کی ضروریات کا انتظام ہے، اور شادی عالیشان ہو رہی ہے۔ میرے بھائی، شریعت جس سادگی کے ساتھ شادی کا نظام ہمیں دیا ہے، ہم سب کو یہ طے کرنا ہے، خاص کر کے ہمارے بھائی جو سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کو چھوڑ کر کچھ کر اپنی شادیوں کو شادی بنائے اور امت کے سامنے اس کو پیش کرے۔ حق تعالی شان نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔